بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا ہے اللہ آپ کو، آپ کے پیاروں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج حضرت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شعر کی تشریح پر بات کریں گے، تو آئیے دیکھتے ہیں جو شعر اقبال رحمت اللہ علیہ کا منتخب کیا ہے تشریح کے لیے وہ کیا ہے؟ شعر یہ ہے: زندگانی ہے صدف قطرۂ نیساں ہے خودی، زندگانی ہے صدف قطرۂ نیساں ہے خودی، وہ صدف کیا کہ جو قطرے کو گوہر کر نہ سکے۔ تو اس شعر کا پہلے لسانی جائزہ لیتے ہیں، پھر اس کا فکری جائزہ لینے کی کوشش کریں گے۔ تو اگر لسانی طور پہ دیکھا جائے تو حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے شعر کے پہلے مصرع میں استعارہ استعمال کیا ہے، میٹافور استعمال کیا ہے کہ زندگانی کو ایکویٹ کیا ہے صدف سے۔ زندگانی ہے صدف، یہ زندگانی کو صدف کے ساتھ ایکویٹ کیا ہے، اور اس قسم کی سچویشن کو میٹافور یا استعارہ کہا جاتا ہے۔ اور پھر اسی مصرعے کا جو دوسرا حصہ ہے قطرۂ نیساں ہے خودی، تو یہاں پہ قطرۂ نیساں کو خودی کے ساتھ ایکویٹ کیا ہے، تو یہ بھی استعارہ ہے۔ اور اس میں جو معنی طلب جو ورڈز ہیں وہ صدف ہے، قطرۂ نیساں ہے، خودی ہے اور گوہر۔ گوہر موتی کو کہتے ہیں، خودی باطن کو کہتے ہیں، قطرۂ نیساں ٹپکنے والا قطرہ کو کہتے ہیں، اور صدف کہتے ہیں ایک خول کو، شل کو۔ تو اگر تھوڑا بیک گراؤنڈ میں جایا جائے تو ہمارے ہاں جو انٹرمیڈیٹ کی انگلش پڑھائی جا رہی ہے اس میں بھی ایک پلے پڑھایا جا رہا ہے جس کا نام ہے دی آئسٹر اینڈ دی پرل، لائک دیٹ، اس طرح کا کوئی نام ہے۔ تو صدف کا مطلب ہے شل یا خول، اور قطرۂ نیساں کا مطلب ہے ٹپکنے والا قطرہ۔ تو ہمیں جاننا یہ ہے کہ صدف میں قطرۂ نیساں گوہر کیسے بنتا ہے۔ گوہر موتی کو کہتے ہیں۔ تو صدف میں جب پانی کا قطرہ گرتا ہے تو جو پانی کے اس اسپیشل پانی کے which falls into the صدف میں گرنے والے پانی کے جو مخصوص ایلیمنٹس ہوتے ہیں وہ ایلیمنٹس، اور صدف کے جو ذاتی ایلیمنٹس ہوتے ہیں جب ان کا مکسچر ہوتا ہے، یہ باہم ملتے ہیں، مربوط ہوتے ہیں، تو یہ دونوں ایلیمنٹس صدف کے اور قطرۂ نیساں کے جو ایلیمنٹس ہیں یہ مل کے ایک گوہر بناتے ہیں، موتی بناتے ہیں۔ اور خودی پہ ہم نے وہ بات کر لی کہ خودی کہتے ہیں باطن کو۔ اب آئیے اس کے فکری جائزہ کی جانب۔ لسانی جائزہ میں ہم نے دیکھ لیا کہ استعارہ استعمال ہوا ہے، میٹافور استعمال ہوا ہے، کچھ تراکیب استعمال ہوئی ہیں جن کے معنی ہم نے ڈسکور کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو موتی بنتا ہے صدف میں پانی کے قطرے سے، تو زندگانی کیا ہے؟ وہ ہے صدف۔ اب ہم فکری جائزہ لینے لگے ہیں۔ تو وہ زندگانی جسے صدف گردانا گیا ہے، اگر وہ زندگانی، وہ صدف قطرۂ نیساں کو موتی نہیں کر پاتی تو ایسی زندگانی کا، ایسی صدف کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ ایک آیت مبارکہ بھی ہے نا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جن و انس کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ عبادت حاصل کر سکیں، ابدیت حاصل کر سکیں، معرفت حاصل کر سکیں۔ اگر ایسا نہیں کر سکتے تو پھر ایسی زندگانی کا کوئی فائدہ نہیں، کوئی ایسی صدف کا کوئی فائدہ نہیں جو قطرۂ نیساں کو جو ہے وہ خودی کو وہ گوہر نہ کر سکے۔ تو اس میں بتایا یہی جا رہا ہے کہ ہمیں اپنے باطن میں جھانکنا چاہیے، اور جھانک کے یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا جو ہماری صدف ہے وہ ہمارے قطرۂ نیساں کو گوہر کر پا رہی ہے یا نہیں کر پا رہی۔ یہ ہمیں دعوت فکر دی جا رہی ہے۔ تو ایسی زندگی جو
خودی کو بلند نہیں کرتی. اقبال کا ایک شعر بھی ہے نا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. تو یہ جو خودی کا بلند کرنا ہے اس چیز پہ فوکس کیا گیا ہے اس شعر میں. اور اقبال ہی کے بقول اگر ہم یہ جاننے کی کوشش کریں کہ خودی کیا ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ جو خودی ہے یہ نام ہے 2 ایلیمنٹس کا. وہ کون کون سے ہیں؟ 2 ایلیمنٹس وہ ہیں خود نگری اور خود گیری. خود نگر ہونا کا مطلب ہے اپنے آپ کو پہچاننا یعنی سیلف ریکگنیشن جسے معرفت کہا جا سکتا ہے. اور خود گیری کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ پہ کنٹرول ہونا یعنی سیلف کنٹرول کا ہونا. یہ خود گیری ہے. اگر یہ چیز حاصل ہو جاتی ہے پھر اس زندگی میں تو پھر تو ہماری جو سطف ہے وہ قطرہ نیسا کو وہ گوہر بنا پا رہی ہے. ادروائز وی آر ٹوٹلی ایٹ ڈسٹرکشن. تو یہ ایک دعوت فکر دی جا رہی ہے کہ خودی کو بلند کرنا ہے. اور خودی کو بلند کرنے کا مطلب یہ بھی ہے کہ جیسا کہ وہ قرآن کی ایک آیت میں ہے کہ قد افلح من تزکا. نفس کا تزکیہ کرنا جو ہے یہ بھی خودی کے زمرے میں آتا ہے. اور روایت قرآن کی ایک آیت یہ بھی ہے کہ آخرت میں نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے کام آئیں گے. کام کیا آئے گا؟ قلب سلیم کام آئے گا. تو یہ قلب سلیم والی کیفیت کو حاصل کرنا بھی خودی کی کیٹیگری میں رکھا جا سکتا ہے. اور یہ جو سیلف ریکگنیشن ہے جو خودی ہے اس کے بارے میں شاکر کا ایک شعر بھی ہے کہ کوئی کیا لے سی کیا مل لگ سی نہ ناپ چھائیں نہ تول چھائیں نسے جان دے نفرت کیا شے ہے نہ کہیں دے مٹھڑے بول چھائیں نہ سڑ وچ ہیں نہ جی وچ ہیں نہ کہیں شاکر دی چول چھائیں اسی کیا ہیں کیوں ہیں کیا ہاسے فی الحال تے اپنی گول چھائیں. تو یہ اپنی گول میں ہونا ہے کہ ہم کیا ہیں کیسے ہیں کیوں ہیں یہ بھی خودی ہے یہ بھی سیلف ریکگنیشن ہے. تو لسانی طور پہ بھی ہم نے اپنے طور پہ کوشش کی ہے فکری طور پہ بھی اس شعر کو کھولنے کی کوشش کی ہے. پھر بھی کوئی کمی بیشی ہو تو کامنٹ کر سکتے ہیں. ایک دوسرے کا خیال رکھیے گا. اللہ حامی و ناصر.